بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کا وبال۔ جو بات جیسی ہو اسی طرح بیان کر دینا سچائی ہے، اور اس کے خلاف بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا انتہائی برا فعل ہے۔ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ یہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو قیامت کے دن سخت سزا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں جھوٹے آدمی پر ہونے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سر کی طرف ایک اور شخص تھا جو لوہے کی کینچی سے اس کے جبڑے اور آنکھیں گڈی تک کاٹ رہا تھا۔ جب ایک طرف کاٹ رہا تھا تو دوسری طرف کا سطح تھا ابھی ایک طرف پورے طور پر کاٹا بھی نہیں پاتا کہ دوسری طرف صحیح ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ موجود 2 فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جھوٹ بولتا تھا، اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ جھوٹ بولنا انتہائی بری چیز ہے کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب عبد تباعد عنہ الملک ملاء من تنہ ما جاء بہ۔ ترجمہ: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے اور جھوٹی بات بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سخت سزا دیں گے۔ اسی طرح سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان بعض مرتبہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفی بالمرء کذبا ان تحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔